جناب محترم فرحان بیگ صاحب اوکلہوما USA، آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کا جواب دیا اور آپ نے شکریہ ادا کیا. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا اور میری تقریر سن کر آپ نے جو تحسین فرمائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہ پوچھا کہ میلاد کے موضوع پر، جس سے میں بہت متاثر ہوا، آپ یعنی میلاد کے موضوع پر تقریر سن کر، پھر آپ نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں میلاد منانے کا کوئی ثبوت ہے؟ سب سے پہلے فرحان بیگ صاحب، میلاد کہتے کس کو یہ جان لیا جائے. میلاد کا معنی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ایک دن منایا جائے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں، اور وہ دن یا اس وقت میں یا محفل میلاد میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں. اگر حضور کی شان اور اوصاف بیان کرنا اسی کو میلاد کہتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی محفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں اپنے اوصاف حمیدہ بیان کیے، اپنے معاملات بیان کیے. اور جس طریقے سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف نظم کے ذریعے سے کرتے تو حضور علیہ السلام انہیں اونچی جگہ بٹھاتے اور ان کے لیے بطور خاص دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی حسان کے منہ کو نیچا نہ کرے. اور یہ بھی کبھی کبھی کرتے کہ روح القدس کے ذریعے سے حسان ابن ثابت کے اللہ مدد فرما. تو ظاہر ہے کہ یہ ذکر و اذکار تو پہلے سے جاری تھا. اب رہا کہ اس کو موجودہ دور میں اگر میلاد النبی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی جائے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں، اور آخری میں کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بیان کیا جائے، آخر اس میں شرم کیا حرج؟ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کا ثبوت کہیں حدیثوں میں اور گویا اس دور میں نہیں ملتا. تو فرحان بیگ صاحب، ہماری یہاں جو صحاح ستہ ہے، 6 کتابیں جو حدیث کی بہت مشہور، ان میں سے ایک حدیث کی کتاب ترمذی شریف میں حضرت علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ بیان کرنے کے جو باب باندھا، اس باب کا نام ہی رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ ظاہر ہو گیا کہ صحاح ستہ کی حدیث میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کو جاننے کے لیے آپ اگر مناسب سمجھیں تو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ما ثبت من السنہ کا مطالعہ فرمائیے. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اس موضوع پر کتاب ہے اس کو بھی آپ مطالعہ فرمائیے. تو اس سے یہ ثبوت ہوگا کہ ہمارے بزرگان دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے اور آج تک منایا جاتا ہے، اور بر صغیر میں خصوصیت کے ساتھ بہت ہی احتشام اور بہت ہی گویا اہتمام کے ساتھ میلاد ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو گئی.